اب میں اپنے محترم اور ہمارے نوجوان فاضل ہمارے محترم مولانا محمد مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، جو میرے عزیز بھی ہیں اور میرے استاد زادے بھی ہیں، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جو جلال آباد مفتاح العلوم کے شیخ الحدیث تھے، اور ان کی بہت ایک عظیم شخصیت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی، اور ہمارے اس ملک ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی ان کا فیض اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، اللہ نے بڑی مقبولیت ان کو عطا فرمائی تھی۔ آپ انہی کے صاحبزادے ہیں اور انہی کی یادگار اور نشانی ہیں۔ اب ہمارے محترم مولانا مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے مواعظ سے آپ رات کو مستفید فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین کرام، آج اس مجلس خیر میں صرف حاضری اس لیے تھی کہ حضرت والا کی زیارت کریں گے، حضرت والا کے ملفوظات آپ کی نصیحتوں سے مستفید ہوں گے، اس لیے حاضر ہوا تھا، اور اکابر کی زیارت ہو جائے گی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا انعام ہے کہ یہ سب کچھ ملا، حضرت کی زیارت بھی ہوئی، نصیحتیں بھی سنی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر صحت و سلامتی اور تندرستی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم اور دائم فرمائے۔ استاد محترم حضرت مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم، حضرت کا حکم ہوا تو مجھے بھی آپ حضرات کے سامنے آنا پڑا۔ الامر فوق الادب، بات ماننا ہی یہی ادب ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو، ساری کائنات کو ادب ہی سکھانے کے واسطے دنیا میں تشریف لائے۔ ادب سب سے بڑی چیز ہے، ادب سے آدمی کمال تک پہنچ جاتا ہے اور بے ادبیوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ والد محترم حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ مشرک کو ہدایت ہو سکتی ہے، کافر بھی کسی وقت ہدایت پہ آ سکتا ہے، مگر بے ادب جو گستاخ ہوتا ہے وہ ہدایت سے بھی بعض دفعہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کا ادب تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ نہایت ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ اس مجلس کا سلسلہ، اس مجلس کے تار گنبد خضرا تک جا کر جڑ گئے ہیں۔ اس مجلس کے تار گنبد خضرا سے جا کے جڑ جاتے ہیں، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس مجلس کا سلسلہ جڑ جاتا ہے، اور جس مجلس کا سلسلہ اللہ کے رسول سے جڑ جائے اس مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ نسبتوں سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ ایک اینٹ بھٹے سے لا کر کے ہم اس سے مکان بناتے ہیں اور بہت ساری اپنی ضرورت کی چیزیں بنا لیتے ہیں، مگر وہی اینٹ آپ اس کو لا کر کے مسجد کے فرش میں اور مسجد کی دیوار میں نصب کر دیں تو یقیناً اس اینٹ کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک اینٹ تو وہ ہے جس پر صبح سے شام تک گندگی پڑتی ہے، اور ایک اینٹ وہیں اسی مشینری اور اسی فیکٹری سے آئی ہوئی مسجد میں آپ نے نصب کر دی، اس میں لگا دی، تو اب اس پر بغیر غسل کے اور بغیر پاک ہوئے اس پر سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک کپڑا ہم بازار سے لاتے ہیں، اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں، اپنا کرتا اور پیجامہ اور ٹوپی بنا لیتے ہیں، اور اسی کپڑے سے، اسی تھان سے ایک کپڑا اور ایک جز بچا ہوا اس سے آپ نے قرآن کریم کا بستہ سلوا لیا، تو اب اس کپڑے کو بھی مقام مل گیا چونکہ وہ قرآن کریم سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ تو قرآن کریم کے جڑ جانے سے
کپڑے کا مقام بڑھ گیا، پتھر اور اینٹ کو مسجد میں لگ جانے سے پتھر اور اینٹ کا مقام بڑھ گیا۔ میرے بھائیو، لکڑیاں ہم لاتے ہیں، اس سے اپنی بہت ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن اسی لکڑی سے کوئی مستری نے ایک لکڑی کا ٹکڑا کاٹ کر قرآن کریم رکھنے کے واسطے رحل بنا دی، حالانکہ وہ بھی لکڑی ہے، اور ایک آگ میں جلانے والا شوق تھا، وہ بھی ایک لکڑی ہے، مگر وہ آگ میں جلایا جا رہا ہے اور دوسری جگہوں پر کام آ رہا ہے، مگر وہ لکڑی جس سے قرآن کریم رکھنے کی رحل بن گئی ہے، اب اس لکڑی کو بھی مقام مل گیا۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی کا حصہ، زمین کا حصہ ملا ہوا ہے، اس کا مقام تو عرش اعظم سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں اس مجلس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مجلس کا تعلق آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جڑ گیا، تو اس لیے ہمیں اس مان آ کر اس مجلس کا اور زیادہ ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ادب والی زندگی نصیب فرمائے اور بے ادبیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھنے والے اپنے اساتذہ کرام کا، منتظمین حضرات کا، اور اپنی کتابوں کا، اپنے قرآن کا، کاغذات کا اور درسگاہ کا اور تپائی کا ادب کرتے ہیں، وہ بچے اگر کند ذہن بھی ہوتے ہیں، کمزور ذہن والے بھی ہوتے ہیں، مگر ادب کی برکت سے اللہ ان کے فیض کو ساری دنیا میں جاری فرما دیتا ہے اور وہ ساری دنیا میں چمک جاتے ہیں۔ اور جو بچے مدرسے میں پڑھنے والے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں، اپنے استادوں کا ادب نہیں کرتے، اپنی رحل کا تپائی کا ادب نہیں کرتے، اپنی درسگاہ کا ادب نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، وہ اگرچہ اعلیٰ ذہن کے بچے ہوں مگر اس اعلیٰ ذہن کی وجہ سے وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر مدرسے سے فراغت بھی ہو گئی اور بے ادب رہا تو یقیناً وہ محروم رہ جائے گا، اس کا علم سے دنیا کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب ہی سکھانے کے واسطے دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفقت، آپ کے تعلق کو اللہ نے بیان فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کے تعلق کو، آپ کی شفقت کو، کہ آپ کس درجے شفیق تھے، کس درجے مہربان تھے، کتنے رحیم تھے، آپ کی طبیعت میں کتنی شفقت تھی، امت کے ساتھ کتنا تعلق تھا، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اور صرف آپ انسانوں ہی کے واسطے رحمت نہیں تھے بلکہ جانوروں کے واسطے بھی آپ رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ تھی کہ جانور بھی آپ کی خدمت میں اپنی شکایت، اپنا مشکل مسئلہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی ایک شکایت رکھی، اور اس کی شکایت یہ تھی کہ اس کا مالک اس کو خوراک کم دے رہا تھا اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لیا جا رہا تھا۔ اس کو پریشانی تھی، جب پیٹ نہیں بھرے گا تو کام کیسے چلے گا، پیر کیسے چلیں گے، آنکھیں کیسے دیکھیں گی اور جسم میں قوت کیسے آئے گی۔ تو اونٹ کو یہ معلوم تھا کہ میرا اگر مسئلہ کہیں حل ہو سکتا ہے تو صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا اور روتا ہوا، بلبلاتا ہوا، آپ اس کی بات کو سمجھتے تھے، اس لیے کہ آپ ہر چیز کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ تو پتھروں کے بھی نبی تھے، آپ پہاڑوں کے بھی نبی تھے، آپ درختوں کے بھی نبی تھے، آپ جنات کی طرف بھی آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا، پوری کائنات کی طرف اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھی وہ بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اگر کنکر کے آپ نبی نہیں تھے تو کنکر آپ کی نبوت کی شہادت کیسے دے رہی تھی؟ اگر درخت آپ کے لیے پردے کے واسطے آ رہے تھے تو کس لیے آ رہے تھے؟ کہ درخت بھی آپ کی نبوت کو مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ درخت آ کر جب آپ قضائے حاجت کے واسطے تشریف لے جاتے تو درخت آ کر کے آپ کے درمیان میں آڑ بن جایا کرتے تھے، اور پردہ حائل کرنے کے لیے درمیان میں درخت آ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اگر چاند کے آپ نبی نہیں تھے تو چاند آپ کے اشارے سے کیسے دو ٹکڑے ہو رہا تھا؟ اگر پہاڑ کے آپ نبی نہیں تھے تو پہاڑ کیسے آپ کے اشاروں پہ چل رہا تھا؟ غرض کہ آپ ہر چیز کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہم سب کے اللہ کے بعد میں سب سے بڑے محسن ہیں۔ اللہ کے بعد میں اگر ہم پر کسی کا احسان ہو سکتا ہے تو صرف وہ ذات گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو
تو ہم اور آپ نہ آتے، ہواؤں کا نظام نہ ہوتا، دریاؤں میں روانی نہ ہوتی، چاند اور سورج میں روشنی نہ ہوتی، غرض کہ یہ سارا عالم بنایا نہ جاتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ آج اگر ستاروں میں چمک موجود ہے تو یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر چاند میں روشنی موجود ہے تو برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر یوں کہا جائے کہ سارے نبیوں کو نبوت ملی تو آپ کے گھر سے ملی، اور اگر یوں کہا جائے کہ سارے رسولوں کو رسالت ملی تو کہاں سے ملی؟ آپ کے گھر سے ملی۔ سارے نبیوں کو نبوت ملی تو آپ کے گھر سے ملی، سارے رسولوں کو رسالت ملی تو آپ کے گھر سے ملی۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اول کا، آخر کا، پہلوں کا، بعد والوں کا سارا علم جو اللہ کو تقسیم کرنا تھا اس کائنات میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ نے بھر دیا۔ جب اللہ نے یوں چاہا کہ سارے نبیوں کی نبوت کو اکٹھا کر دو، جب اللہ نے یوں چاہا کہ سارے رسولوں کی رسالت کو جمع کر دو، جب اللہ نے یوں چاہا کہ تمام آسمانی صحیفوں کو اور تمام آسمانی کتابوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی نبوت آپ کی ذات میں جمع فرما دی، سارے رسولوں کی رسالت آپ کی ذات میں جمع فرما دی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے کہ آپ کا نور بنا دیا گیا تھا، اگرچہ آپ آخر میں تشریف لائے مگر آپ کا نور سب سے پہلے بن چکا تھا، آپ کی برکت سے سارے عالم میں روشنی موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ ذات گرامی جو اتنا بڑا محسن ہے، جس کا اتنا بڑا احسان ہے، تو میرے بھائیو چاہیے تو یہ تھا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی تو ہوا کرتا ہے، مگر ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا تو کر ہی سکتے ہیں جو اتنا بڑا محسن اعظم ہے اس کی محبت سے اپنے دلوں کو بھر لیں، جس کو قرآن کریم، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی کامل اور پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے۔ گویا والدین سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا، اور اس کا امتحان پانچوں وقت اذان کے وقت ہو رہا ہے کہ کتنی محبت ہے، یہ محبت میں کتنا پکا ہے، کتنی کمزوری ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ امتحان ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہ دیکھیں کون پکا ہے اور کون کچا ہے، کس کی محبت، کس کی کامل محبت ہے اور کس میں کمزوری ہے۔ اگر اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے، خدا کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو سمجھو محبت میں پکا ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اپنی فیکٹری میں اپنی تجارت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہے اور مؤذن کی اذان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور دل اور دھیان نہیں دے رہا ہے، اپنے خیال کو، اپنے ذہن کو ادھر نہیں لے جا رہا ہے، تو سمجھو ابھی ایمان میں کمزوری ہے، ابھی ایمان میں کمزوری ہے۔ یہ اذان، یہ آواز، یہ مؤذن کی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی آواز ہے جو مؤذن کے واسطے سے ہمارے کانوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہماری محبت کو اللہ کامل اور مکمل فرما دے۔ محبت تو ہمیں سب کو ہے، یقیناً ہم محبت ہی لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بٹھا سکتی تھی، ہمیں اور آپ کو یہاں کوئی اور چیز اکٹھا نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیں یقیناً محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی محبت کے نتیجے میں ہم یہاں علماء کرام کی، اولیاء اللہ کی، اکابر کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو پھر ہم یہاں نہ پہنچتے۔ یقیناً محبت تو ہمیں سب کو ہے، لیکن محبت کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ابھی دلیل نہیں ہو رہی ہے، اور جب تک دعویٰ ہوتا ہے دلیل نہیں ہوتی تو مکمل بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر عدالت میں جج کہ یہاں جا کر کے اگر دعویٰ پیش کر دیا اور دلیل پاس نہ ہوئی تو دعویٰ بغیر دلیل کے تو ادھورا ہے نا، ادھورا۔ تو محبت کی دلیل ہے اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل ہے اتباع۔
ان المحب لمن یحب مطیع، عاشق جو ہوتا ہے محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز لانے کی ہم فکر میں لگ جائیں، ہماری صورت بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہو، ہماری سیرت بھی، ہمارے اخلاق بھی، ہمارے کردار بھی، ہمارا رہن سہن بھی، ہماری غمی کا موقع بھی، ہماری خوشی کا موقع بھی اگر اپنانے کے قابل کوئی دستور و قانون ہو سکتا ہے، کوئی اصول ہو سکتا ہے، کوئی زندگی ہو سکتی ہے، کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے، تو صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دنیا کے کسی انسان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سلاطین دنیا میں آئے، ساری دنیا پر حکومت کی، ان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، مگر کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی کوئی چیز مل جائے گی اور کوئی چیز گم ملے گی۔ تمام چیزیں کسی کی محفوظ آپ کو نہیں ملیں گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی زندگی کا ہر شعبہ محفوظ ہے، آپ کا لائے ہوئے اخلاق بھی محفوظ ہے، آپ کا لایا ہوا کردار بھی محفوظ ہے، آپ کا لایا ہوا قرآن بھی محفوظ ہے، آپ کی لائی ہوئی حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ ساتھی دیے تھے، اللہ نے آپ کو وہ صحابہ دیے تھے جنہوں نے آپ کی ایک چیز کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ آپ کی پگڑی کتنی بڑی تھی، آپ کا کرتا کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کی لنگی کیسی تھی، ہر چیز کو صحابہ نے امت تک محفوظ کر کے پہنچا دیا۔ اور یہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کا نتیجہ تھا جو آپ نے 1,24,000 کے مجمع میں 23 سال میں جو قرآن کریم آپ کے قلب مبارک پر اترا تھا، اس 23 سالہ دور کو 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، یہ 23 سال میں جو آپ پر اسلام مکمل طور پر اترا اور جس میں قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کے مجمع میں، اور آپ نے بآواز بلند سارے مجمع کو، سارے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ میری ان باتوں کو غور سے یاد کر لینا اور ان پر عمل کرتے رہنا، اور صحابہ نے اس کو محفوظ کیا اور اتنا محفوظ کیا کہ آج تک وہ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے اکابر، ایسے علماء اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں پیدا فرماتا رہے گا جو امت کے الجھے ہوئے مسائل کو، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھاتے رہیں گے۔ الحمدللہ یہ مدرسہ اور یہ تمام مدارس اسلامیہ اللہ تعالیٰ ان کو برقرار رکھے، ان کے فیض کو ساری دنیا میں جاری فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہی کی یادگار ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کروٹ بخشے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کی اللہ ہمیں مدام توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اللہ ہمیں ان پر گامزن فرمائے۔ یقیناً آج اگر وہ یہاں موجود نہیں ہیں مگر ان کی روح ضرور خوش ہو رہی ہے، ہم اور آپ کے بیٹھنے سے، ہمارے اور آپ کے یہاں آنے سے یقیناً وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ چین نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ جو ہم اس شان سے یہاں اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اکابر ہمارے محنت نہ کرتے اور بستیوں میں پیدل چل کر ان مکاتب کی بنیادیں نہ ڈالتے تو یقیناً آج ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کو اللہ ہمارے جو زندہ ہیں اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر صحت اور عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس ادارے کی اور تمام اداروں کی اللہ دشمنان اسلام کی نظروں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج شیطانی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں زور لگا رہی ہیں، مگر میرے بھائیوں کتنا ہی بھی زور لگائیں، ایڑی سے چوٹی تک مل کر شیطان کو لے کر اور تمام شیطانی طاقتیں سب مل کر اور انسان و جنات سب مل کر اگر ان مدارس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اگر قرآن کریم کی کسی آیت کو بدلنا چاہیں گے تو قرآن کریم کی کوئی آیت اس دین کا کوئی حرف بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ دین صرف کاغذ میں نہیں ہے، اس دین کی حفاظت اللہ نے سینوں میں اور دماغوں میں ایسی جگہ حفاظت کر دی ہے کہ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ قرآن، یہ دین اسلام صرف کاغذوں میں لکھا ہوا ہوتا تو آج شیطانی طاقتیں ان کو ہواؤں میں اڑا سکتی تھی۔ اگر یہ قرآن کریم، یہ دین اسلام صرف کاغذوں میں ہوتا تو لوگ اس کو دریاؤں میں بہا سکتے تھے، جیسا کہ ایک زمانہ گزرا کہ دریاؤں میں بہایا، انگریز دنیا میں آیا اور اس نے قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا اور کتنے علماء کو
تیگ کیا اور تلوار کی نظر کیا، مگر یہ دین اگر صرف کاغذوں میں ہوتا تو مٹ جاتا، لیکن یہ قرآن کریم اور یہ دین اسلام میرے بھائیوں کاغذوں میں نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے جہاں سے دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کا تو چیلنج ہے، قرآن کریم کی آواز ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن، یہ کلام تو اس ذات کا ہے جو زبردست بھی ہے اور جو حکیم بھی ہے اور جو حمید بھی ہے۔ تین صفتیں اللہ نے اپنی بیان فرمائی کہ میں عزیز بھی ہوں اور میں حکیم بھی ہوں اور میں حمید بھی ہوں۔ حمید کے معنی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور عزیز کے معنی سب سے زیادہ زبردست، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ حکیم کے معنی حکمتوں سے بھرا ہوا، کوئی کام بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ عزیز ہونے کی صفت کا تقاضا یہ تھا کہ ان مجرموں کو، ان شیطانی طاقتوں کو اللہ فوراً تہہ تیگ کر دیتا اور اللہ ان کو فوراً سزا دے دیتا، مگر عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ حکیم بھی ہے اس لیے مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ فرعون 40 برس تک تو سر میں بھی درد نہیں ہوا، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر، اور گنہگار لوگ، نافرمان لوگ یہ نہ سوچیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ان سے خوش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، جب آئے گی اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا، اور جب اس کی حکمت کا تقاضا ہو جائے گا تو پھر مجرم کو پناہ کی کوئی جگہ نہیں ملتی، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا پہلی قوموں پر تو کوئی دنیا کی طاقت، بڑا لاؤ لشکر بھی ان کو نہ بچا سکا، فرعون کا بڑے سے بڑا لشکر بھی اس کو نہ بچا سکا۔ جب پانی کے قطروں میں ڈوبنے لگا اور نمرودی خدائی کو کوئی بچا نہ سکا، جب مچھر نے اس کا خاتمہ کیا اور خانہ کعبہ کی جب حفاظت پہ آیا تو اللہ نے چڑیوں سے کام لے لیا اور ابرہا لشکر کو چڑیوں سے ختم فرما دیا۔ اللہ کے لشکروں کو کوئی جانتا نہیں ہے، کون سے لشکر کو بھیج کر کس وقت میں دین کا وہ کام لے لے۔ وہ نمرود کی خدائی کو مچھر سے پلٹ سکتا ہے، اور میرے بھائیو فرعون کی فرعونیت کو وہ پانی کے قطروں سے ختم کر سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کی حفاظت وہ چڑیوں سے کرا سکتا ہے، اور قوم لوط کی بستی کو پتھروں سے ہلاک کر سکتا ہے، اور قوم سمود کو ہواؤں کے ذریعے سے اور زلزلوں کے ذریعے سے تہہ تیگ کر سکتا ہے اور زمین میں دھسا سکتا ہے، مگر یہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کی حکمت کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کی حکمت کا تقاضا نہیں ہوتا تو وہ مہلت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ خاکسارا نے جہارا بحقارت منیگر، توچھے دانی کے دری گرد سوارے باشد۔ اس لیے میرے بھائیو کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو ذلیل نہ جانو، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرو۔ کیا خبر ہے اس مجمع عام میں، اس مجمع خاص میں کون اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہو کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری مغفرتوں کے فیصلے فرما دے، ہماری نجات کا پروانہ ہمیں مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیں کسی کو حقیر جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعے گدڑیوں میں، بعض دفعے پھٹے ہوئے کپڑوں میں قیمتی موتی چھپا ہوا ہوتا ہے، بعض دفعے آدمی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، حالت بڑی خستہ ہوتی ہے اور بڑی نازک ہوتی ہے، مگر وہ اللہ پر اگر قسم کھا لے تو اللہ کو بعض ادائیں اس کی اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا جو اللہ کو دیوانگیت میں یاد کر رہا تھا، اے اللہ تو کہیں مجھے مل جاتا، اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنی عقل اور درجے کے اعتبار سے اللہ کو کہہ رہا تھا اے اللہ تو کہیں مل جاتا تو تیرے کپڑے ہی دھو دیتا، اس طرح ہی یاد کر رہا تھا۔ اللہ کا نسب نامہ بھی تو لوگوں نے پوچھا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب مکے کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ خدا کیسا ہے، آیا وہ چاندی کا ہے یا سونے کا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں سورت اتاری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو میرا نسب نامہ پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ تو اکیلا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب کوئی نہ تھا جب بھی وہ موجود تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا جب بھی وہ موجود رہے گا۔ اس کی شان تو اتنی بڑی ہے، اس کی ذات تو اتنی بڑی ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر ساری دنیا مل کر اس کی عبادت میں لگ جائے تو اس کی خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی، اور اگر ساری دنیا مل کر اس کا بائیکاٹ کر دے اور عبادت سے منکر ہو جائے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کی شان تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ اس کے اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اسے تو ہر چیز کا اختیار ہے، وہ تو
باقی رہنے والا ہے اور سب چیز ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک ہی ذات باقی رہے گی اور وہ اللہ کی ذات باقی رہے گی, ورنہ ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی. اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں 1 منٹ میں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات, ایک واقعہ جو یاد آیا اس کو نقل کر کے الگ ہو رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ اس پہ یاد آیا کہ اللہ کو بعض ادائیں کسی کی کتنی پسند ہوتی ہیں, اور نبی پہ بھی بعض دفعہ عتاب آ جاتا ہے, غصے کا لہجہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً اپنے پیغمبر کو بیدار فرما دیتے ہیں, اور جو اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو فوراً متنبہ فرما دیتا ہے, اللہ اس کو فوراً بیدار کر دیتا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ادھر کو گزر ہوا, اور وہ چرواہا جو اللہ کو یاد کر رہا تھا کپڑوں سے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں مل جاتا تو کپڑے ہی دھو دیتا, اور کہیں مل جاتا تو بالوں میں کنگھی ہی کر دیتا, کہیں مل جاتا تو تیل ہی ڈال دیتا, اس طرح یاد کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے اور اسے تھوڑا سا جھڑک دیا اور تھوڑا سا ڈانٹ دیا اور تھوڑا سا اس کو کچھ کہہ دیا, وہ خاموش ہو گیا. مگر اللہ کو اس کی ادائیں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ پیغمبر پر بھی عتاب آیا اور فوراً بیدار فرمایا. غیب سے آواز آئی, تو برائے وصل کردن آمدی, تو برائے وصل کردن آمدی, نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ, ہم نے تو تجھے جوڑنے کے واسطے بھیجا تھا, توڑنے کے واسطے نہیں بھیجا. جوڑ جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے, اور توڑ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جوڑ پیدا فرمائے. ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اسی طرح ہم کو کندھے سے کندھا ملا کر ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہوئے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گریبان میں, اپنے پلے میں, اپنے دامن میں لے کر کے یہاں سے ہم نکلیں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علماء کرام یہاں ایک بہت بڑی جماعت الحمدللہ تشریف فرما ہے, اور یہ سر برکت ہے ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کے سایہ کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے. ان کی برکت سے ہم سال بھر میں حضرت والا کی زیارت کر لیتے ہیں. سارا مجمع, سارا شہر, قرب و جوار کے, دیہات کے, خدا جانے کہاں کہاں کے آ کر کے حضرت استاد محترم کی محنت اور برکت سے ہم یہاں بہت سارے علماء کی زیارت کر لیتے ہیں. مدرسے کے یوں تو بہت سارے احسانات ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, مگر یہ بھی مدرسے کا بہت بڑا احسان ہے کہ مدرسے کی برکت سے ہم اور آپ اس طرح سے مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں. علماء کو دیکھنے کا, ان کی زیارت کا موقع مل جاتا ہے. علماء کو دیکھ لینا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. اللہ میرے اور آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت جو تعلق آپ کو امت کے ساتھ, اس کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی اس محبت اور شفقت کو سمجھ کر اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرمائے. سنتوں کا اتباع اللہ ہم کو سر سے پیر تک نصیب فرمائے. بس میں اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم, جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی ہیں اور استاد حدیث بھی ہیں, اور بہت سارے علوم وہاں پڑھاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے علوم کے اندر اور بہت سے کمالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص امتیاز عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات اور محاسن سے ان کو نوازا ہے. ہمارے حضرت اقدس فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن نور اللہ مرقدہ کی نشانی ہے, اور ہمارے حضرت کے فیض یافتہ اور مجاز اور خلیفہ ہیں. وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ سب حضرات کو مستفید فرمائیں گے. ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محمد مصطفیٰ محبوب ہیں یوں سب رسولوں میں, محمد مصطفیٰ محبوب ہیں یوں سب رسولوں میں, کہ جیسے ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا, جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا,
عمر فاروق جیسا عادل ذیشان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا کا صاحب میدان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے طفیل سے، آپ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری دنیا کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کو، تمام انسانوں کو حکم فرمایا ہے، تمام امت کو اور قوم کو حکم دیا ہے کہ ہم نے ایک نمونہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس جیسے بن کر دکھا دو۔ قرآن کریم نے آپ کو فرمایا اسوا یعنی نمونہ۔ نمونے کا مطلب یہ ایسا بندہ ہمیں چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ ایسے بن کر دکھا دیں جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے بندے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ جیسا بننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت عطا فرما دے گا۔ ایسی ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی جیسے صحابہ کو کہ اللہ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور دنیاوی سعادت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے باطل کو ان کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کمر توڑ دی ان کے سامنے، اور باطل اور کفر کی ساری طاقت تتر بتر ہو گئی۔ صحابہ کرام کے تقدس سے، ان کی بزرگی سے اور ان کی قوت ایمانی سے شیطان ذلیل اور رسوا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا باطل کی ساری طاقتیں امت مسلمہ کو مٹانے کے پیچھے پڑ جائے گی، یعنی شیطان کے مریدوں کی سب طاقت اس پر خرچ ہوگی کہ امت مسلمہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس کو نگل لیا جائے اور اس کا لقمہ بنا لیا جائے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ارشاد بالکل سچے ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جانتے تھے حضرت جو فرما رہے ہیں یہ ہو کر رہے گا ایک وقت میں۔ صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ اگر دریائے نیل کو خط لکھ دیں خشک دریائے نیل جاری ہو جائے۔ اگر افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کر ایک صحابی حضرت عقبہ ابن عامر اعلان کر دیں ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارحلوا فانا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه، اے اس جنگل کے اندر بسنے والے درندوں ہماری بات سنو، ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم کو یہاں فوجی چھاونی بنانی ہے، لہذا تم اس جگہ کو خالی کر دو۔ ان کی اس آواز کو سن کر تمام درندے جانور اپنے اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر اس میدان کو خالی کر دو۔ جن کے سامنے شیر کتے کی طرح سے دم ہلاتا ہوا ہے، جیسا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور بہت سے صحابہ کی عجیب و غریب حالات، یہ تھی ان کی قوت ایمان۔
اللہ نے ان کی قوت ایمانی کے سبب اور اللہ سے تعلق کے سبب دنیا کی عزت بھی عطا فرمائی کہ سارا باطل اور شیطان کی پوری طاقت ان کے سامنے ذلیل و خوار ہو. لیکن جب صحابہ کرام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنتے ہیں انہیں تعجب ہوتا ہے اور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہے گی؟ یہ تو شاید جب ہوگا کہ مسلمان تھوڑے سے ہو جائیں گے اور سب لوگ ان کو نمٹانے کے چکر میں لگ جائیں گے. حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد بہت ہوگی، تعداد بہت ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیسے کیسے صادق آ رہا ہے. مسلمانوں کی تعداد بہت افراد ہیں اور پہلے کے مقابلے پر مال، وسائل، اسباب بھی بہت، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی ویلو نہیں، ان کا کوئی وقار نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، بلکہ حالات نے ایسا بنا دیا کہ وہ بالکل باطل کے تابع ہو گئے. اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان کی حیثیت کا غفاء السیل، جیسے گندی نالی کا جھاگ ہوتا ہے. گندی نالی ہے، اس میں تو گندا پانی بہ رہا ہے اور اس کے اوپر جھاگ ہے، وہ جھاگ تابع ہے اس پانی کے، جدھر کو پانی جائے گا وہ جھاگ بھی ادھر ہی کو جائے گا. جھاگ اگر یہ چاہے میں اپنا رخ پھیر دوں اور دوسرا رخ اختیار کر لوں، ایسا نہیں کر سکتا. یہ حال مسلمانوں کا ہو جائے گا کہ باطل جس لائن کو چل رہا ہے اسی لائن کے اوپر کو مسلمان چلے گا، اور اگر کوئی یہ چاہے میں اپنی لائن بدل دوں، لائن بدلنا مشکل اور دشوار ہو جائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہم لوگ ذلیل و خوار تھے، ہم لوگ رسوا تھے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت. یاد رکھو اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو ذلیل، خوار اور رسوا کر دیے جائیں گے. مسلمان کی عزت مسلمان ہونے میں ہے، مسلمان کی عزت قوت ایمانی میں ہے، مسلمان کی عزت اللہ کے حکم کی پیروی میں ہے، مسلمان کی عزت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں ہے، اور آپ جیسا اور آپ کے صحابہ جیسا بننے کی پوری کوشش کرنا اس میں مسلمان کی عزت ہے. مسلمان جتنا اللہ کے دربار سے دور ہوتا ہوا جائے گا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے دور ہوتا ہوا جائے گا، وہ بے عزت اور بے وقار ہوتا جائے گا اور ذلیل و خوار ہوتا جائے گا. کتنے صحابہ کرام ہیں کہ ان کا فقر و فاقہ بہت مشہور ہے، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی. اللہ نے مسلمان کی عزت مال میں رکھی ہی نہیں. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے حالات آئے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اور اسی سے ملتے جلتے حالات بڑے بڑے صحابہ کے سامنے پیش آئے. حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش آئے اور حضرت عمر فاروق کے سامنے پیش آئے، جن کا ذکر قرآن میں تورات و انجیل میں ہے، جن سے باطل کی تمام طاقتیں گھبراتی تھی. معلوم ہوا عزت مال میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن شدید گرمی میں دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں کھانے کی وجہ سے بے چین، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بے تاب ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آپ کے چہرے انور کو دیکھیں گے، جو پریشانی ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے. یہ مقصد لے کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. یہی واقعہ اور یہی حالت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنے گھر میں ہوتی ہے، وہ بھی اسی مقصد کو لے کر مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں حضرات مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے حجرہ اقدس میں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہوتی ہے۔ آپ بھی حجرہ شریفہ سے باہر نکلتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے۔ پوچھا تم کو اس وقت تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکال دیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی پاکیزہ جماعت تھی، بالکل صاف صاف اور سیدھی سیدھی اور سچی سچی باتیں کرتی، ایچ پیچ اور ہیر پھیر ان کی باتوں میں نہیں ہوتے تھے۔ دونوں نے عرض کیا ہم کو بھوک کی شدت نے اور سخت بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، آؤ چلو۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچتے ہیں۔ ان کی عادت یہ تھی جب باغ پھلنے کا وقت ہوتا تھا اپنے اہل و عیال بال بچوں کو لے کر باغ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ تینوں حضرات باغ میں پہنچے، وہاں وہ انصاری صحابی موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی پانی لے کر تشریف لائے، اور جب دیکھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق آج میرے مہمان ہیں، خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور کہنے لگے خدا کی قسم آج میں دنیا میں بے اعتبار مہمانوں کے سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ کیوں؟ مہمان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت عمر فاروق۔ مختلف قسم کی کھجوریں توڑ کر پیش کی اور بکری ذبح کر کے ان حضرات کے واسطے کھانا تیار کیا۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ، ہمارے اکابر کے سامنے، خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے حالات آئے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے شیطان جن کے نام سے گھبرایا کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عمر فاروق کے بارے میں کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے محبت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر سے گھبراتا ہے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا۔ معلوم ہوا مسلمان کی عزت مال و دولت میں نہیں، مسلمان کی عزت اللہ کے دربار میں ذلیل ہونے سے ہے، پیشانی رگڑنے سے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے میں مسلمان کی عزت ہے۔ اور جس دور میں مسلمان اس طریقے کار سے ہٹتا ہوا چلا گیا وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہوا چلا گیا۔ دور حاضر کے مسلمان ہر جگہ پامال ہیں، چھوڑ کر تعلیم قرآن یہ پریشان حال۔ ورنہ مسلمان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، اور آپ کی برکت سے، آپ کے توسط سے مسلمانوں کو اور مومنین کو اللہ نے عزت دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمان اپنے کو مومنین کہنے والے جب وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، اس کا مطلب یہ ایمان میں کچھ کمی ہے، ایمان میں کچھ کمی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق میں کچھ کمی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے، اللہ کی محبت میں کمی ہے۔ اگر اللہ کی محبت کامل ہوگی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی اور قرآن کریم سے سچا تعلق ہوگا تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن کے حکم کے مطابق وہ چلے گا، تو اللہ نے مسلمان کو، مومنین کو عزت دی ہے۔ اور اگر بے عزتی ہے مطلب یہ اصل لائن سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر آج بھی ہو جو ابراہیم سیما پیدا آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستان پیدا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام انسانوں کو جمع فرماوے اور
اللہ کے بندے اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو منہ مانگا دے دے. اگر کوئی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں سوئی دبو کر نکال لے، جیسے وہاں سمندر کے پانی میں کچھ کمی نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سب بندوں کو دینے سے کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی رحمت کے خزانے بالکل لبریز ہیں اور بھرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی لینے والا چاہیے، مانگنے والا چاہیے، اس کا مستحق چاہیے. اور استحقاق ہوتا ہے پکا مسلمان ہونے سے، پکا مومن ہونے سے اور قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق رکھنے سے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا آج کر سکتی ہے پھر انداز گلستاں پیدا. دور حاضر کے مسلمان ہر جگہ پامال ہیں، چھوڑ کر تعلیم قرآن یہ پریشان حال ہیں. ہم بھلا بیٹھے رسول اللہ کے کردار کو، قبلہ تہذیب سمجھا شیوہ اغیار کو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اور آپ کی پیروی کرو، اور آپ جو کرنے کو کہیں اس کو کرو اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. یہ مسلمانوں کو حکم ہے. اب مسلمان کیا کرتا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اور آپ کی وضاحت اور حلیے کو چھوڑ کر اتباع کرتا ہے یہود کا اور نصارہ کا، انگریز کا، مشرکین کا، ہندوؤں کا، اللہ کے دشمنوں کا سیرت وہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے دشمنوں کی ہے. تو پھر اس کو عزت کہاں سے ملے؟ مسلمان کی عزت تو پکا سچا مسلمان ہونے میں ہے اور کمال ایمان میں ہے. اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. بخاری شریف میں حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان پکا سچا اس وقت میں ہوگا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی اور تمام لوگوں سے. آدمی اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے. لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو محبت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے. اگر محبت ہوگی تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. اگر اللہ کی محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں بندہ اس کے مطابق چلے تو محبت میں سچا ہے، ورنہ تو محبت کا دعویٰ کرنے میں وہ جھوٹا ہے. وہ قوم جس کے پاس اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن کریم جوں کا توں محفوظ موجود ہو، جیسا کہ لوح محفوظ سے وہ اتارا گیا ہے، جیسے اترا آج جوں کا تو بلا کسی تبدیلی اور کاٹ چھانٹ کے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. وہ قوم، وہ امت جس کے پاس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشادات محفوظ موجود ہو، وہ امت، وہ قوم، وہ جماعت پھر بھی پریشان ہو. بہت تعجب کی بات ہے. اور یہ پریشانی اسی وقت میں ہوگی جبکہ قرآن کریم کے مطابق اس کا عمل نہ رہے. قرآن کریم کو نہ پڑھے یا قرآن کریم کو پڑھے لیکن عمل کے لیے نہ پڑھے تو اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو جائے گا. ایک حدیث میں ہے لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. ایک زمانہ ایسا آ جائے گا اسلام کا نام باقی رہے گا اور قرآن کا ایک رسم و رواج باقی رہ جائے گا. رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اقبال کہتا ہے. بہرحال
وہ قوم جس کے پاس اللہ کا پاک کلام محفوظ ہو اور وہ اس کے پاس موجود ہو، جس کے پڑھنے پر بہت نیکیاں ملتی ہیں اور جس کے مطابق زندگی گزارنے پر نیکیوں کے انبار لکھے جاتے ہیں، وہ جماعت پھر بھی پریشان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن سے جو تعلق ہونا چاہیے، جو لگاؤ ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو قرآن کریم کی بدولت بہت عزت عطا فرمائی اور ان کو بام عروج پر پہنچا دیا، اور بہت سے لوگوں کو اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ذلیل اور خوار کر دیا اور رسوا کر دیا۔ امت مسلمہ کے پاس، قوم کے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہمارا تعلق اس سے ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ حدیث میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا مشغلہ قرآن کریم کو پڑھنا یا قرآن کریم کو پڑھانا ہو، وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں ہر عمل قبول اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اگر اخلاص نہ ہو تو نماز بھی نماز نہیں ہوتی اور کلمہ بھی کلمہ نہیں ہوتا۔ منافقین بھی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز باجماعت پڑھتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے، دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے۔ ان کا کلمہ کلمہ نہ بن سکا اور ان کی نماز نماز نہ بن سکی اور ان کی تلاوت تلاوت نہ ہو سکی۔ بہرحال اخلاص، للہیت تو ہر کام کے لیے ضروری اور شرط ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا کام قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو پڑھانا ہو۔ جس قوم کے پاس اللہ کا کلام مقدس جو ہر قسم کے ہر قسم کا خیر، ہر قسم کی برکت اور ہر قسم کی رحمت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، قوم کے پاس اللہ کا یہ کلام موجود ہو اور پریشان ہو، اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم سے بے تعلقی ہے اور قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے مگر آپ کی سیرت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ ہم بھلا بیٹھے رسول اللہ کے کردار کو قبلہ تہذیب سمجھا، شیوہ اغیار کو ریڈیو ناول سنیمے سے ہمیں فرصت نہیں، رسم و فیشن پر فدا ہیں، دین سے رغبت نہیں۔ کتنے بچے ہیں ان کو گانے خوب یاد ہیں لیکن کلمے ان کو یاد نہیں ہیں اور صورتیں ان کو یاد نہیں ہیں اور سورہ فاتحہ ان کو یاد نہیں ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اور آپ کے خاندان والوں کے نام ان کو یاد نہیں ہے، اور ناچنے والے گانے والوں کے نام اس کو خوب یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کی اکثریت وہ ایسی ہو گئی کہ جن کا بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے غیروں سے تعلق ہے، دشمنوں سے تعلق ہے اور ناچنے والے اور گانے والوں سے تعلق ہے۔ اور کتنے مسلمانوں کے بچے ہیں اسکولوں میں اور کالجوں میں جاتے ہیں اور ان کو کلمے یاد نہیں ہے اور نماز یاد نہیں، اگرچہ اسلام کا قانون انگریزی پڑھنے سے اور کالج میں جانے سے اور ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے منع نہیں کرتا، لیکن کتنے بچے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور اپنے اسلام سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے تمہیں غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک بات اس بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اسلام کا قانون دنیا کمانے سے اور پیسے کمانے سے اور ڈاکٹر بننے سے اور کوئی منصب حاصل کرنے سے بالکل نہیں روکتا ہے، البتہ اس سے روکتا ہے کہ بندہ کسی بھی حال میں اللہ سے بے خبر نہ ہو، اللہ کا نافرمان نہ بن جائے۔
بخاری شریف میں حدیث ہے کلوا واشربوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں پیدا فرما رکھی ہیں سب تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں. حلال طریقے سے ان کو حاصل کرو اور ان کو استعمال کرو، کھاؤ اور پیو اور پہنو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا. ایک بات تو یہ کہ اترانا مت، اور دوسری بات یہ کہ فضول خرچی مت کرنا. جو کچھ بھی ہے مرغن کھائیے، بریانی کھائیے، بہترین سے بہترین کپڑا پہنیے، حلال طریقے سے لیجیے اور اس کو استعمال کیجیے. فضول خرچی نہ ہونی چاہیے اور تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے. یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے خدا کی نعمتوں کو خوب استعمال کر ساتی، خدا کی نعمتوں کو خوب استعمال کر ساتی، تکبر کی جھلک، اسراف کی کچھ بو نہ آ جائے. ایک حدیث میں ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مال خراب چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، مگر دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ جو مال ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے، حلال طریقوں سے حاصل شدہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس ہو وہ اچھا آدمی ہونا چاہیے. ورنہ اگر مال ہے اور حرام طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے وہ پریشانی کا باعث ہے، بربادی کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے. اور اگر مال نکمے آدمی کے پاس ہے، ایسے آدمی کے پاس ہے جو کم ظرف ہے، وہ اس کو لے کر کیا کرے گا؟ تکبر کرے گا، فضول خرچی کرے گا، اپنے دوسرے بھائیوں کو ذلیل اور خوار سمجھے گا، چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا. اور جب بندہ یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں اور دوسرے میرے سامنے کچھ نہیں ہے، چھوٹے ہیں، سب سے بڑی خرابی کی بات یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے بندے کے بربادی کے اوقات، بربادی کا وقت قریب آ گیا جب وہ یہ سمجھے کہ تو بڑا ہے اور دوسرے تیرے سامنے کچھ نہیں ہے. مال ہو بہت اچھی چیز ہے، لیکن مال حلال و طیب، اور جس آدمی کے پاس ہو وہ اوچھا گھڑا نہ ہونا چاہیے. اوچھے گھڑے کے بارے میں مشہور ہے، گھڑا اوچھا ہوتا ہے تو چھلکتا ہے، اور جب لبریز ہو جاتا ہے تو پھر چھلکتا نہیں ہے. کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکون، کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکون، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جو بڑے ظرف والے ہوتے ہیں وہ چھلکتے نہیں ہیں. تو آدمی بڑے ظرف کا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو جب مال آئے اگر کم ظرف ہو وہ چھلکے گا اور اپنے بھائیوں کو ذلیل کرے گا اور ان کو پریشان کرے گا، ان کو چھوٹا سمجھے گا. ہم بلا بیٹھے رسول اللہ کے کردار کو، قبلہ تہذیب سمجھا، شیوہ اغیار کو. ریڈیو، ناول، سنیمے سے ہمیں فرصت نہیں، رسم و فیشن پر فدا ہیں، دین سے رغبت نہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کی کامیابی ہر زمانے میں مسلمان ہونے میں ہے. وہ جتنا پکا سچا مسلمان ہوگا اس کی وضاقتہ، اس کا چال چلن اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اور تمام کاموں میں اور تمام عادتوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق وہ ہو جائے تو دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی ملے گی. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارا اللہ سے تعلق ہے تو میری پیروی کرو اور میرا اتباع کرو، اور جیسے میں کہوں ایسے چلو، اور جس طریقے سے میں تم کو منع کر دوں اس سے رک جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ مسلمان بندے ایسا کریں گے، یعنی آپ کی پیروی کریں گے، تو میں ان سے محبت کرنے لگوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگے گا تو ساری دنیا کی طاقتوں کو ان کے سامنے ذلیل اور خوار کر دے گا. مسلمان کی ساری پریشانی یہی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں بن پا رہا ہے. اللہ جب محبت کرنے لگے گا ساری مشکلات کو آسان فرما دے گا اور تمام پریشانیوں کو ہٹا دے گا اور سارے باطل کو اور باطل کی تمام طاقتوں کو اس کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا.
اس لیے اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرے اور سعادت حاصل کرے تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کرے، آپ جیسی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرے، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، حرام مال کھانے سے، سود سے، ان تمام چیزوں سے بچ جائے اور ہر کام میں وہ طریقہ اختیار کرے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، تو پھر مسلمان کے لیے یقیناً کامیابی ہے۔ ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی محمود حسن بلند شہری دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور استاد ہیں، اور ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اور مجاز ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بہت مختصر طور پر اپنی نصیحتوں سے ہم کو نوازیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کے متعلق بتلایا گیا کہ جو لوگ ان تین چیزوں کو کر رہے ہیں یعنی انجام دے رہے ہیں، ان سے ان کی تجارت اللہ تعالی سے براہ راست چل رہی ہے۔ دنیا کی تجارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفع نقصان گھاٹا ٹوٹا سب لگا رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا سرمایہ لگا کر کاروبار شروع کرے تو اس کو نفع ہی ہو، بسا اوقات نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تین کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کی تجارت ہم سے چل رہی ہے، اور یہ تجارت ایسی ہے کہ اس کے اندر کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہوتا ہے۔ پہلی بات، ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اور دوسرا کام واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک آدمی معمولی سا وقت خرچ کر کے اگر تھوڑا سا قرآن کریم کی تلاوت کر لے تو کروڑ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہو جاتی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جس شخص نے قرآن کریم سے صرف الف لام میم پڑھ لیا تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی، 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی۔ اب سوچو کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھ لے اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، آ رہا ہے، اس کے اندر نیکیوں کا اور بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے آج کل قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی۔ رات دن ہمارے گھروں کے اندر ایسے کام تو ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ کا غضب نازل ہو، قہر نازل ہو،
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ رہا ہے، ایسا آئے گا کہ رات کو لوگ گانے بجانے میں مشغول ہوں گے اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو سور اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دے۔ ابھی ایسا بھی زمانہ آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے حالات اٹھا کر دیکھیں، آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے گھروں کے وہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو رات کو گانے بجانے میں بہت دیر تک مشغول رہتا ہے، رات کو 1-1 بجے تک 2-2 بجے تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں اور صبح کو 9-10 بجے تک سوتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست حکم فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وحی کو آپ کے اوپر بھیجا جا رہا ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ ایک تو ہے نماز کا پڑھنا، صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ نماز کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن، تو اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کا ماحول بنائیں۔ ہماری ماں بہنیں گھروں کے اندر قرآن کریم بہت سی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں کہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھنے کی بھی ان کو نوبت نہیں آتی، دیکھتی ہی نہیں۔ تو ان کو حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ توجہ دلائیں اور ان سے کہیں کہ ہم تمہارے ہاتھ کا کھانا اور ناشتہ اس وقت کھائیں گے جب تم قرآن کریم کی تلاوت اتنی کیا کرو۔ مثال کے طور پر آدھا پارہ، 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے۔ دوسری بات، نماز کا اہتمام۔ نماز کا اہتمام یعنی نماز کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا جو ہمارے بھائی ہیں، مرد ہیں، وہ تو مسجدوں کے اندر آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ وہ بعض مرتبہ نماز کے اندر بہت زیادہ سستی کرتی ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں اور ہمارے سارے بھائی بچے وہ سارے قرآن کریم کی نماز کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ یہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم کماتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ کا محل ہے، ہم کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تم نہیں کرتے، تم تو اپنے اناج کو مٹی میں ملا کر آ گئے تھے۔ ہماری قدرت ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارا اناج پیدا کر دیا، یہ ہماری قدرت ہے۔ ورنہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک دانہ پیدا نہیں ہوتا، وہاں کیا کر لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم رات دن ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پانی ہے، ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا محل نہیں ہے۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی مال کو خرچ کرنے کا اپنے راستے میں حکم دیتا ہے کہ جو مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ تو جو لوگ یہ 3 کام کر رہے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں
اور نماز کو اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام کہ جو مال، دولت، ثروت ہم نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ تین کام کر رہے ہیں ان کی ہم سے براہ راست تجارت چل رہی ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، اور یہ ایسی تجارت ہے کہ اس کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہوتا ہے۔ اور کتنا نفع ہوتا ہے، کتنا نفع ہوتا ہے، اس کا اصل ظہور تو قیامت کے میدان میں ہوگا۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو آج قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی حیثیت بھی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ اعزاز و اکرام ہے، اس کا نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا یہ اعزاز و اکرام ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ تو بتاؤ اس حافظ کا کتنا اعزاز و اکرام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعزاز و اکرام ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، اس کی خدمت، اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تین کام جو اس آیت شریفہ کے اندر بتلائے گئے ہیں، سبھی سے گزارش ہے کہ ہم اس کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان تین کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب حضرات کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جگہ ماشاءاللہ جلسوں میں وہ جاتے رہتے ہیں اور رات دن ان کا مشورہ یہی ہے، یہاں گئے وہاں گئے، یعنی یہاں نور پھیلایا وہاں نور پھیلایا، صبح کہیں شام کہیں، ان بیچاروں کا حال یہی ہے۔ کبھی ایک قدم بنگلہ دیش میں، ایک قدم ہندوستان میں، ابھی وہ کشمیر میں، ابھی دہلی میں، رات دن وہ بس اسی طرح بیچارے مشغول رہتے ہیں، فیض پھیلاتے رہتے ہیں لوگ، اور جگہ جگہ واز کہتے ہیں، لوگ ان کے واز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے بہت چہیتے خلیفہ اور ان کے مجاز ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ دونوں بہت محترم اور کرم فرما ہیں، ان کے لیے بیان کے لیے وقت تو بہت لمبا چاہیے، اس لیے کہ ان کو تو کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ بیان کے لیے چاہیے۔ ہمارے پاس تو ہم نے اپنا سارا نظام ختم کر دیا، سارے بچوں کا نظام ختم کر دیا، ہمارے اور دوسرے علماء کرام اور ہمارے اکابر تشریف لائے ہوئے ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں، ان سب کا نظام ختم کر دیا وقت کی تنگی کی وجہ سے، چونکہ بہت لمبی رات تک جلسہ کرنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے میں حضرت مولانا دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصر طور پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات، یہ وہی آیت شریفہ ہے جو عزیز محترم مولانا مصطفیٰ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اسی لیے کہ مفتی صاحب نے مجھے پابند کر دیا ہے، اور پابند تو ہونا بھی چاہیے، فائدے کی بات ہے۔ مسلمان پابند ہوگا تو کامیابی ہو جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کیجیے، بہت مختصر عرض کرنا ہے مجھے۔ یہ آیت شریفہ وہ آیت ہے، یہ آیت شریفہ وہ آیت ہے جس میں آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس دنیا کے اندر
باری تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. زمین بھی نعمت، آسمان بھی نعمت، سورج بھی نعمت، چاند بھی نعمت. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. رات آپ کے لیے اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کاروبار کے لیے بنایا. لیکن نعمتیں بہت ہیں. یاد رکھو سب میں بڑی نعمت کیا ہے اللہ کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کا اشارہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں، کروڑوں ارباں نعمتیں ہیں، لیکن سب میں بڑی نعمت یاد رکھنا، سب میں بڑی نعمت آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے. وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں اور فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق عالم ہے اور خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے. بزرگوں اور دوستوں، حضور کی برکت سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کروائی اور نیچے بھی یہ دیکھا ہے ہم نے کہ باپ کی وجہ سے اولاد کو مقام مل جاتا ہے کہ ان کے باپ کا یہ مقام تھا، یہ درجہ تھا، ان کا یہ ہے. لیکن یہاں اوپر بھی اور نیچے بھی درجہ. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا کے باپ ہیں، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھول ہوئی، غلطی ہوئی، بڑوں کی غلطی نہیں ہوتی، اجتہادی غلطی تھی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی. باری تعالیٰ نے فرمایا تھا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اے آدم جنت کی تمام نعمتیں شاہ لشٹم پشٹم جتنی چاہے کھا لو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. غلطی ہوئی، بھول ہوئی، لیکن دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. گناہ ہونا الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن خطا ہونے کے بعد اقرار کرنا یہ ہے کامیابی. شیطان نے آج تک اقرار نہیں کیا، رانا درگاہ ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، بھول ہو گئی، معافی مانگی. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے شاباش صدفت کے چنا پر ورندخل آبازو مکنب ابنا عزیز کر لا يمکن السناء کما کانا قہو بعد از خدا بزرگتی مختصر. بزرگوں دوستو یاد رکھو اوپر بھی مقام اور نیچے بھی مقام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی اور معافی مانگی، لیکن غلطی معاف نہیں ہو رہی. ایک دن فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رب العالمین اس کا وسیلہ جو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگوں دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا کرن ہے. اور حضرت والا دامت برکاتہم فرما رہے تھے اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا الامر فوق العظم. تقریر کا تو خود بھی فرمایا، اور تقریر کا نہ وقت اس لیے کہ نماز کا وقت بھی، کھانے کا وقت، دستار بندی. ایک بات کہہ دوں، بڑوں کی بات ماننے میں بہت بڑی کامیابی ہے. وہی کامیابی ہے کسی شیخ کی خدمت میں رہنا. مولوی بننا سے کوئی کمال نہیں ہے. ایسا مولوی تو بہت پھرتے بنوے. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک کسی شیخ کامل کی خدمت میں نہ رہے اور جوتیاں نہ اٹھا بلکہ فرمایا جوتیاں کھائے تو کامیاب ہو جائے گا. تو بزرگوں دوستو یہ علم بہت بڑی دولت ہے. آج اللہ کا کرم، اس کا وزر ہے جو سنتے آ رہے ہیں آپ. تو حضرت نے ایک مقام پہ اس بات کی کہا اکبر بادشاہ اور فیضی دونوں چاہتے تھے حکومت، لیکن دونوں کا مختلف دونوں کا مزاج تھا. وہ دنیا دار تھا، یہ دین دار تھا. یہ چاہتے تھے حکومت مل جائے. حضرت تھانوں سے لکھا ہے کہ ایک بزرگ آئے دہلی میں، صاحب خدمت تھے، ولی کامل تھے، عالم باعمل تھے. آئے تو دارالشکوہ پہنچ گیا اور اس نے کہا حضرت دعا کر دو حکومت ہمیں مل جائے. وہ اللہ والے اپنی جگہ سے ہٹے اور ڈگنے کے ہٹنے کے بعد فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ.
دارالشکوں نے کہا اللہ والوں کی جگہ بیٹھ کر بے ادب گستاخی، شیخ پھر وہیں بیٹھ گئے، فرمایا اس گستاخوں کو حکومت نہیں ملتی، چلے گئے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں اللہ والے دہلی میں، وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا درخواست پیش کی، حضرت دعا فرما دیجیے حکومت مل جائے۔ وہ وہی ولی پھر ہٹے اور کہاں بیٹھ جاؤ، تو حضرت عالمگیر نے فرمایا کہ ہے تو بے ادبی لیکن علم رکھو، آپ کا حکم اس لیے بیٹھ رہا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تخت مل گیا، تاج کی کمی ہے۔ کہا حضرت تاج کہاں ملے گا؟ کہا آپ کا جو خادم جس کو آپ سمجھتے ہو اور وضو کراتا ہے وہ اس وقت دہلی کا شاہ ولایت ہے۔ اللہ والوں کا رنگ عجیب ہوتا ہے۔ حضرت نے لکھا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلی کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا آج کل دہلی کا نظام بہت خراب ہے، نالی صاف نہیں، سڑک پہ کوڑا، لڑائی مار پٹائی ہوتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آج جو دہلی کا شاہ ولایت اتنا سیدھا ہے، دہلی کی جامع مسجد کے سامنے کون رہا ہے جو خربوزے بیچتا ہے بہت سیدھا ہے۔ اب ان کو خیال آیا کہ چلو امتحان لے لو چل کے، ولی را ولی میں شراب الولی کو ولی پہچانتا اور بدماش کو بدماش پہچانتا، تعلیم کی بات ہے۔ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے پہلے زمانے میں ٹکا دیتے تھے اور چیز دینے کرتے تھے، بہت واقعات کے ملفوظات میں ہے۔ انہوں نے ٹکا دیا اس گونجڑے کو جو خربوزے بیچ رہا تھا، انہوں نے خربوزہ لے کے جو کاٹا اتفاقاً پھیکا نکلا، 1 2 3 4 5 کاٹے اور پانچوں پھیکے نکلے۔ کہا تمہارے خربوزے پھیکے، 1 ٹکا واپس بھیج جاؤ، 5 خربوزے کاٹ کے آ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا بہت سیدھا ہے، کہاں بہت سیدھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد دہلی کا نظام بہت اچھا تھا اور اعلیٰ نظام، صفائی، نالی صاف، جھگڑا کچھ نہیں ہو رہا۔ شاہ صاحب نے کہا جا کے کہ حضرت نظام بدل گئے، کہاں بدل گیا؟ بجائے اس کے کہ پونجا کا اب ایک سکہ ہے جو پانی پلاتا ہے، وہ دہلی کا شاہ ولایت ہے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری نبوت میں نہیں ہوتی، بیوی کے لیے آگ لے لگے تھے۔ معلوم ہوتا ہے بیوی کی راحت کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ غلام سمجھتے ہیں، غلط ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کسی نے صحابیوں میں سے کہ ام المومنین، اے اماں آقا دو جہاں جب گھر میں تشریف لاتے تو کیا عمل کرتے ہیں؟ فرماتے اندر داخل ہونے السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے آپ بیٹھو کتنے آدمی سلام کرتے ہیں اپنے گھر جا کے؟ بولیے، نہیں کرتے، کرتے نہیں کہتے ہیں بیوی کو سلام کریں گے بھی، بتائیے بیوی کو سلام، بیوی پہ رحمت نہیں ہے۔ بیوی جب بیمار ہوگی، بچے بیمار ہو گئے تو آپ بھی تو پریشان ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب میں کبھی لیٹ جاتی ہوں، رات کو دیر ہو جاتی ہے، آقا دو جہاں نہیں آتے اور آتے ہی دیر میں لیٹے جاتی ہوں اور کبھی میں سو بھی جاتی ہوں، تو آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلام فرماتے ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوں تو سلام کا جواب دے دوں اور اگر سو رہی ہوں تو میری آنکھ نہ کھلے۔ سبحان اللہ، یہ تھی آقا دو جہاں کی تعلیم جو ان مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ بزرگوں دوستوں، انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ صاحب سے کہ کون کہاں، اب دہلی کے اندر جو ایک سکہ ہے وہ سکہ جو ہے وہ پانی پلاتا ہے جامع مسجد کے سامنے کٹورے کے اندر۔ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا، پہلے زمانے میں گلاس نہیں ہوتے تھے اور ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے، بات یہ پیالے ہوتے تھے، اس میں پانی پیتے تھے لوگ، اب تو گلاسوں میں پیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا دہلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک سکہ ہے جس کو بہشتی بھی کہتے ہیں، وہ پانی پلاتا ہے، 1 ٹکا لیتا ہے۔ اب ان کو تو چکی لگ گئی تھی امتحان لینے کی، یہ پہنچ گئے، انہوں نے 1 ٹکا دیا، انہوں نے پیالے میں پانی دیا۔ اتفاق کی بات ہے، پیالے سے پانی کے اندر ایک دن کا تھا، انہوں نے پھینک کے کہا لاؤ تھپڑ مارا، یہ خربوزے والا تھوڑی ہے۔ 5 خربوزے بھی کاٹ لیے اور پیسے واپس چلے گئے۔ تم نے ٹکا دیا، میں نے پانی دیا، اب تم پیسہ 2 ٹکا پھر تمہیں پانی دوں گا۔ اللہ والوں کا رنگ عجیب ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں ایک شخص پہنچا، کہا حضرت آج کل آپ کے خانقاہ میں کتنے رنگ ہیں؟ کہا 3 رنگ موجود ہیں میرے ہاتھ، ایک وہ بیٹھے، ایک وہ بیٹھے، ایک وہ بیٹھے۔ اب ان کا امتحان لینا، انہوں نے تو جا کے ان کی کمر پہ مارا تو فوراً کے تھپڑ مارا، کہا تم نے میرے کمر پہ کیوں مارا، یہ بھی رنگ ہے ولی کا، اور بدلے لیا۔ دوسرے کے جو مارا تو انہوں نے کچھ کہانی غصہ بہت آیا، 2 رنگ،
تیسرا رنگ یہ جب تیسرے کے جب مارا تو وہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ دبانے لگے، بھائی میری تو کمر میں ہڈیاں تمہیں تکلیف ہو گئی لو جی۔ اللہ والوں کا رنگ عجیب ہوتا ہے ایسا۔ کسی ولی کو سنو بھاشا بزرگوں دوستوں، کسی ولی پر اعتراض مت کرو۔ اپنے نام اعمال کیا کرتے ہیں لوگ، ہر ولی اپنا رنگ میں ہے، کوئی رنگ گلاب کا ہے، کوئی چمیلی کا ہے، کوئی گیندے کا ہے، ایسے اللہ والوں کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ بات عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے ولی نے کہا، اس عالم باعمل نے کہا کہ آج کل جو تمہارا غلام ہے، جس کے غلام سے مطلب دہلی کا شاول آئے تھے، وہ جو تمہیں وضو کراتا پیر دھوتا ہے، کہا اگر وہ، اور ترکیب بتائی، اگر آج جب وضو کرائے وہ تو تم اپنا امامہ اتار کے نیچے رکھنا، اور جب وہ وضو کرا سکے جس وقت وہ آپ کے امامے کو سر پہ رکھے تو فوراً حکومت مل جائے گی۔ غور کیجیے، اللہ والوں کے ہاں سب چیز ملتی ہے۔ اللہ ہمیں بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ آج تو ہم اعتراض بہت جلدی کر دیتے ہیں ولیوں پہ، اللہ والوں پر۔ مولانا عاشق الہی صاحب کے حالات میں ہم دیکھا ہے کہ وہ میرٹھ میں رہتے تھے اور مکان ان کا سامنے کا بالکل سڑک تھی، مسجد یہ مکان یہ، بس 2 قدم کے بعد مسجد اور مکان۔ وہ مسجد کے لوٹے گھر میں لاتے تھے۔ ایک مرید نے کہا حضرت جی مسجد کی چیز تو لے جانے کی استعمال کرنے کی جائز نہیں ہے۔ کہا مجھے جائز نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا جتنے لوٹے ہیں یہ سب میرے لائے ہوئے ہیں، مسجد کی ملکیت نہیں بنائی، میں نے استعمال کر سکتا سوا مجھے میں کرے گا، اور جب ملکیت بنا دوں گا اس وقت تک میں نہیں لا سکتا۔ تو اعتراض کرنے والا گناہگار ہوا نہیں۔ قرآن نے کہا ان بعض الظن، اس بعض گمان بھی گناہ ہوتے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج گمان بہت سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ آپ نے کسی عالم کے متعلق، کسی شاگرد کے متعلق، کسی مرید کے متعلق، کسی نوکر کے متعلق کو سمجھ لیا، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ گمان اتنے خراب ہوتے ہیں ہمارے، ملکوں میں جو چاہے کہہ دیتے ہیں، اور اگر گمان کرنے پر گناہ ہے اور اگر کہنے پر جس کو غیبت کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرما دے۔ اتنا بڑا مرض ہے ٹی وی کا، مسجد میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، مدرسوں میں بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کر، ہر جگہ غیبت ہی غیبت چلتی ہے۔ آگ لگ جاتی ہے بدن میں اور معلوم نہیں ہوتا اور زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا بزرگوں دوستوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جسے رمضان المبارک کا مہینہ، ایک بات کہتے اپنی بات اس لیے کہ مجھے تقریر نہیں کرنی، مجھے تو الامر فوق العمل پہ عمل کر رہا ہے، آئی بات نہیں۔ بزرگوں دوستوں دیکھو، رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، سنو کان کھول کے۔ اگر کوئی شخص مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، وہ جواب دے گا، یاد رکھنا۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ مسجد کا احترام نہیں کرتا، نماز نہ پڑھے گناہگار ہے، لیکن بے نمازی بھی ہے تو اس کے لیے مسجد کا احترام یاد رکھنا ضروری ہے۔ وہ بھی احترام رکھے مسجد کا، بغاوت کر رہا ہے، باغی ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ مسجد کا احترام، بے نمازیوں کو جیسے ضرورت ہے، مسجد میں 2 کام ہے، ایک اذان اور ایک نماز۔ ایسی بزرگوں، روزہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ ہمیں اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کا احترام ضروری، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا یہ مہینہ خالصتاً میرا ہے۔ اسی لیے بزرگوں دوستوں، میں نے آپ کے سامنے کہا رمضان المبارک کا احترام۔ ایک شخص ہے خدا نہ خاصے اس کا ہاتھ کٹ گیا پھر بھی وہ زندہ ہے، یاد رکھنا۔ ایک شخص اس کا ہاتھ پیر کٹ گیا پھر بھی زندہ ہے، اگر اس کی آنکھ نکال دی پھر بھی زندہ ہے، لیکن قلب کو نکال دے فوراً مر جاتا ہے آدمی۔ ایسے ہی بزرگوں اور دوستوں، آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کا گھر کا احترام، تجلی الہی کہاں ہے اللہ کے گھر میں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ گھر، خانہ خدا تو کہتے ہیں، اس میں تجلی الہی اللہ کی۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ آیت شریف، ایک بات اور سنو، فقہاء نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ یہ آیت شریفہ وہ آیت ہے جس دن پڑھ لیں گے اس دن موت نہیں آنے کی ہے۔ یہ آیت شریف آپ جس دن پڑھ لیں گے موت نہیں آنے کی، لیکن تصویر کا دوسرا اور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ میں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے اور زندگی موت کی آنے کی خبر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھو جس دن موت آئے گی اس دن یہ قرآن پاک کی آیت یاد ہی نہیں آنے کی ہے۔
اس دن یاد نہیں آنے کی، اس لیے موت بھی آ جائے گی. اسی لیے بزرگوں دوستوں وقت نہیں ہے. اسی کیا بچ گیا بس پورے کیا کریں. بزرگوں دوستوں یہ حقیقت ہے، یہ ذکر بہت بڑی دولت ہے. سکون قلب حاصل ہوتا ہے، مال سے نہیں ملتا. بھی سنا آپ نے، مال سے مفتی صاحب مدعو فرمایا بھی، مال سے سکون کہاں ملتا ہے؟ یاد رکھو، مال سے سکون ملتا تو قارون کو سکون ملتا، فرعون کو سکون ملتا. اور اللہ والوں کی دعا میں اثر ہے، یاد رکھنا. نبی کی دعا بھی اثر رکھتی ہے اور بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ولی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول. خدا نخواستہ کوئی ولی بد دعا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے اور نبی نے جس قوم کی بد دعا کی، نوح علیہ السلام نے 950 برس تک لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. غور کیجیے، 950 برس تک. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے رب میرے رات دن محنت کی ہے میں نے. اور آج کی تبلیغ بہت آسان ہے بھائی صاحب، یہ ایک تمرین ہے، تبلیغ تو نہیں، لیکن بہت کامیاب ہے. آج لوگ خوش ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. لیکن وہ دور وہ تھا کہ قوم پتھر مارتی تھی، چہرہ پھیل لیتے تھے اور یہ کہتے تھے اے نبی ہم تمہیں چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. پتھر اتنا مارتے تھے کہ پتھروں کے اندر ہو جاتے تھے. فرشتہ آتا تھا اور پتھروں کو ہٹاتا تھا. پھر ہوش آنے کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ. پھر دعوت دے رہے ہیں. تو بزرگوں دوستوں، نوح علیہ السلام نے کتنے دن کی؟ 7 پشتوں تک محنت کی ہے. ایک پشت تھی 100 برس تک. غور کیجیے، ایک پشت اتنی محنت کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. لیکن ان کے 950 برس کے نتیجے میں صرف 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لائے. حتیٰ کہ بیٹے سے جب محبت ہوتی ہے، فطری قاعدے کی بات ہے، جب بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. یہ پورا مکالمہ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کیا کسی سے رشتہ داری نہیں بھائی صاحب، اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. جو بھی ایمان لائے گا، اللہ کی بات مانے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی لیے بزرگوں دوستوں یہ بہت بڑی بہترین کامیابی ہے کہ آج ہمارے مدارس کا وجود جو ہے. اس لیے اللہ کا کلام ہے، یہ پہلی کتابیں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا نے وعدہ نہیں فرمایا تھا. اور اس کتاب کا یعنی کلام پاک کا، اس کی تو بہت تفسیر ہے، بزرگوں نے لکھی ہے. اللہ کا کلام ہے یہ بتا. اس لیے اللہ نے اس کا حفاظت کا وعدہ کیا ہے. ابھی آپ سن چکے، تمام دنیا مل کے چاہیے کہ قرآن پاک کو ختم کر دے، لیکن قرآن پاک ختم نہیں ہونے کا. تمام دنیا مل کے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس سفینے کا نگہبان خدا ہوتا ہے. جس سفینے کا نگہبان خدا ہوتا ہے، لاکھ موجوں سے وہ ٹکرائے تو کیا ہوتا ہے. اور مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. بزرگوں دوستو یاد رکھو، اور تو اس کی امامت میں میدان قیامت ملیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، حافظ قرآن صلی اللہ فرمائے گا. تو معلوم ہوتا ہے یہ قرآن یہاں بھی رہے گا اور جنت میں بھی. حضرت تھانوی نے کہا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، ہمارا یقین ہے ہم جنت میں، کہو انشاءاللہ سب جنت میں ہم پہنچیں گے اور جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں. حاجی صاحب نے فرمایا جب جنت میں حوریں آئیں گے ہمارے سامنے تو ہم کہیں گے بیویوں قرآن پڑھو، قرآن سننا چاہتے ہیں ہم تو تم سے. تو قرآن یہاں بھی قرآن پاک ہے اور وہاں بھی، یہاں بھی قرآن پاک سے سکون ملتا ہے اور وہاں بھی سکون ملے گا. اسی لیے بزرگوں دوستوں، ایسے بزرگوں سے ایک ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جانا جو سنت پہ حدیث میں آتا ہے. اس دور میں ایک سنت کو قائم کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا آپ کو. کہاں ہے آج ہم نے راستہ بمبئی کے اندر ابھی بہت مرتبہ بمبئی جانا ہوا تو مجھے بتایا ایک شخص نے گھوڑے چلاتا تھا. اس نے گھوڑے کے آنکھوں پر ہرے رنگ کا چشمہ لگا رکھا تھا. کسی دوست نے کہا بے دماغ خراب ہے تیرا، تو بے وقوف آدمی ہے، یہ تو بیچارہ جانور ہے، تو نے اس کے کیوں لگا رکھا ہے چشمہ ہر رنگ کا؟ کہا یہ راز کی بات ہے بتانے کی نہیں، سن لگا تو کام خراب ہو جائے گا، نہیں چپکے سے بتا دے. اس نے کہا بات یہ بمبئی ہے، یہاں پر گھاس ملتی ہے ہری مہنگی اور یہ کھاتا ہے گھوڑا ہری رنگ کی گھاس.
میرے پاس ہے نہیں، میں نے ہرا چشمہ لگا دیا تاکہ اس کو ہری گاس نظر آتا ہے۔ بھائی صاحب یہ تو بات بہت عجیب ہے، آگے چلو، یہ چشمہ ہمارے بھی لگ رہا ہے، سمجھا نہیں؟ جہاں جاتے ہیں مال کی چشمہ لگ رہا ہے، جہاں جاتے ہیں گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف جلدی، ہمارے ہاں بھی گناہوں کا چشمہ لگ رہا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو جب کسی ولی کامل کی حضرت نے لکھا، جب کسی ولی امام غزالی نے یہ لکھا، جب کسی ولی کامل کی خدمت میں تم جاؤ اپنے خیالات فاصلہ کو نکال دو، اس لیے اللہ والوں کا قلب آئینہ ہوتا ہے۔ آئینے کے سامنے اگر آئینہ صاف ہے تو جو چیز آئے گی وہ، اور یہ بات ابھی میں نے بیان کیا ہے باہر، میں نے کہا کہ آئینہ ایسی نصیحت کرتا ہے دنیا میں کوئی نہیں کرتا بھائی صاحب۔ یہ نہیں کہتا بہت کالے حبشی نے کہا سبحان اللہ آپ تو بہت خوبصورت آدمی ہو، آج یہ ہو رہا ہے کالا آدمی لیکن ایسی تعریفیں کرتی ہے اس کی بڑا حسین ہو، کچھ بھی حسین نہیں ہو، لیکن ایسی نصیحت کرتا ہے آئینہ، کوئی نصیحت بہت چپکے سے بتاتا ہے، اگر کالک لگ رہی ہے تو بتائے گا کوئی چہرے پر۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حبشی جا رہا تھا، حبشی بہت خراب شکل کا تھا، بہت موٹا ہوتے ہیں یہ حضرات دیکھتے ہیں، تو وہ جا رہا تھا، کونے پہ دیکھا ایک آئینہ پڑا ہے، حبشی نے جو اٹھا کے دیکھا تو اس میں اس کی صورت بہت خراب نظر آئی۔ اس نے کہا ہے آئینے تجھے یہاں یوں ٹھیک رکھا تم اتنا خراب ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ آئینے کا کہاں اپنی عیب کہاں آئینے پہ، ہم بھائی ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں دین یسر، دین بہت آسان ہے، ہم نہیں چلتے، ہم دین کو کہتے ہیں۔ حضرت نے لکھا کہ عورتیں چاند دیکھتی ہیں تو کبھی کبھی ناک پر انگلی لگا دیتی ہیں۔ ایک عورت بیت الخلا کرا رہی تھی، بچے کو چھوٹا بچہ تھا اور سب عورتیں کہنے لگی چاند دکھ گیا چاند دکھ گیا، اور وہ بھی فوراً لشٹم پسم ان نے بچے کو دھویا، اتفاق کی باتیں انگلی پہ لگ گئی نجاست۔ اب ان نے جو آنکھ اپنی انگلی کو ناک پہ رکھ کے کہا ارے بی بی چاند نظر لیکن ہے بدبورا چاند، یعنی بدبودار چاند کا تھا وہ تو اسی پہ اس کی بدبو تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی بدبو کہاں پہنچائی جس نے چاند کی طرف، دیکھو چاند سبحان آقا جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاہل نالائق بد نصیب ابو جہل نے آ کے کہا اتنا خراب چہرہ ہے، اتنا خراب چہرہ دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آقا نے فرمایا صدق کا سچ کہا۔ تمام صحابہ حیران، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، اور چاند میں تو جائیا حضرت کا چہرہ صاف ہے، سبحان اللہ۔ اتنا حسین و خوبصورت چہرہ، خدا کی قسم ہمارے ایمان میں یقین ہے اتنا حسین نہ کوئی دنیا میں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا نعوذ باللہ آقا کو اتنا خراب چہرہ، آقا نے فرمایا صدق کا سچ کہا۔ تمام صحابہ حیران، صدیق اکبر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اتنا حسین چہرہ ہے نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ آقا نے فرمایا صدق کا سچ کہا۔ صحابہ حیران، ایک بات غلط ایک سچ۔ آقا نے فرمایا کہ ہے ابو بکر کیا پوچھتے ہو، یہ خود خراب ہے، میں اس کو خراب نظر آ رہا تھا۔ صدیق اکبر اچھے، میں ان کو اچھا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ علماء کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اس لیے بزن نہیں ہونا چاہیے، اور مدارس سے تو بہت بزن ہوتے ہیں۔ پیر کو تو مان بھی لیتے ہیں، آج پیری تو چلتی ہے، لیکن مدارس والوں کو، حفاظ کو، علماء کو کوئی قدر نہیں کرتے آج۔ بھائی صاحب بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ اگر آپ ان اپنے بچوں کو تعلیم، اگر آپ کے دل میں عزم ہو بچے کو پڑھاؤ گے، حضرت فرمایا انہوں نے دین کو سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں، انہوں نے دین کو سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے دفتر میں، مرے صاحب کے چکر میں۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا علم ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا تقریر نہیں کرنی تھی۔ الامر فوق العمل کیا ہے، اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عامل بنا دیتا ہو، آمین۔ اگر عالم عامل ہوگا تو کامیابی ہوگی، یاد رکھنا، اس کی بات میں اثر ہوگا، جو بھی کہہ دے گا وہی اثر ہوگا، اور اگر عامل نہیں ہوگا تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم میں اثر ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور خدا نخواستہ ہم عمل نہ کریں بزرگ دوستوں
کوئی آدمی بیڑی پیتا ہو اور وہ کہنے لگے بیڑی والے کی بیڑی مت کیوں، کہے گا خود تو پیتے ہو مجھے منع کروایا، قاعدے کی بات. اسی لیے بزرگوں یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکات مجھ سے بہت محبت اور بہت بچپن کے خاندان میں تھا، یہ پتہ جلال آباد اسی زمانے سے بہت تعلق ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ترقی عطا فرما دے، ان کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر خیر و حال کے قائم رکھے. اور یہ جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے. نسبتی ایک ولی کامل کے ساتھ ہے، اثر ہوتا ہے. مدینہ پاک میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ زندگی میں کبھی جوتے نہیں پہنا، نسبت تھی نا. آقا لوگوں نے کہا حضرت جوتے پہن لو، کہا شرم آتی، کہیں آقا جو جا کے قدم مبارک ہو میری جوتی پہنچ جائے. نسبت بہت بڑی. اللہم صلی علی سیدنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله فاجاب املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابکی علی خطیئتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اصل بیان تو ابھی ان قریب حضرت مولانا احترام صاحب مدد اللہ العالی اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ان قریب ہی آپ حضرات کے سامنے تشریف لانے والے ہیں ان کا ہوگا. لیکن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا حکم ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی، آپ حضرات کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، رات آپ نے دیکھا کہ 3 قسم کے طلباء کی دستار بندی ہوئی. ایک دارالفتہ سے فارغ ہونے والے طلباء، دوسرے حدیث پاک سے فارغ ہونے والے، دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء، اور تیسرے قرآن پاک کے حفظ کرنے والے طلباء. ان 3 قسم کے طلباء کی دستار بندی ہوئی. اور اگر غور کیا جائے تو دین کا خلاصہ اور دین دار جو طبقات ہیں وہ یہی تینوں حضرات ہیں اور دوسرے ان کے فروعات ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور اس انسان کے اندر اللہ تعالی نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرے انسان کی روح. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں چیزوں کو عدم سے وجود بخشا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو باقی رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو مبقی کہا جاتا ہے، باقی رکھنے والا. اور مبقی اور باقی رکھنے والا جب کسی چیز کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ اسباب پیدا کرتا ہے، جن اسباب کی وجہ سے وہ چیز دنیا کے اندر باقی رہتی ہے. تو انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرے انسان کی روح. انسان کا جسم یہ بھی اپنے بقا میں مبقی کا محتاج ہے اور انسان کی روح بھی اپنے بقا میں مبقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے. اور اس جسم انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صحیفہ کائنات عطا فرمایا.
سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے اور ان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب صحیفہ کائنات کہلاتا ہے. اور یہ سب کے سب جس میں انسانی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انسان کے جسم سے قریب ہو اور چاہے انسان کے جسم سے یہ بعید ہو، دور ہو، وہ سب کے سب نفع انسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرما دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اے انسانوں یہ رات اور دن تمہارے نفع کے لیے ہم نے مسخر کر دیے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ تمام یہ سورج اور چاند ہم نے تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیے ہیں، ان کو پیدا کیا ہے صرف انسانوں کے نفع کے لیے. اسی طریقے سے کہیں پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جتنی آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں وہ سب کے سب ہم نے اے انسانوں تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کو انسان جانتا بھی نہیں ہے. یہ سب کے سب جس میں انسانی بدن انسانی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. اور دوسری چیز جو انسان کے اندر ہے وہ روح انسانی ہے. اس روح انسانی کی بقا کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اور وہ ہے صحیفہ قرآن، کلام اللہ. یہ کلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے یہ روح انسانی کی بقا کے لیے ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر بہت سے مقامات پر جگہ جگہ پر اس کا اعلان بھی فرمایا. تو اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی آدمی کے پاس تمام اسباب معیشت موجود ہیں، زندگی گزارنے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی کے اندر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کے اس کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں ہیں اور اس کی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو. اب پورا قرآن پاک ہم پڑھ لیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھی جائیں. صراحتاً قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ملے گا. اور کس نماز کو کس وقت میں ادا کیا جائے اور کس نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں اور کتنے واجبات ہیں، یہ ہمیں پورے قرآن پاک کے اندر یا صلاۃ کے لغوی معنی لغت کی کتابوں کے اندر دیکھنے سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا. ضرورت تھی اس کے مبین کی، اس کے شارح کی، اور وہ شارح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور احادیث کی جتنی کتابیں ہیں اور یہ حدیث جو ہے یہ قرآن پاک کے مضامین ہی کی تفصیل ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں جس طرح قرآن پاک کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمیں احادیث کے ذخیرے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ نہ ہوتا تو ہمیں نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، حج کی تفصیلات، اسی طرح اور دوسری چیزوں کی تفصیلات ہمیں معلوم نہ ہوتی. تو قرآن پاک کی آیات غیر واضحہ کی وضاحت ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. منکرین حدیث مستقل ایک طبقہ بنا ہوا ہے جو کہ احادیث کا انکار کرتا ہے. لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، احادیث لابدی ہیں،
احادیث کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو اور آپ کی ایک ایک بات کو اور آپ کے ایک ایک فعل کو کتابوں کے اندر جمع فرما دیا ہے. تو اللہ آج 1400 برس کے بعد نہ معلوم دین کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تیار فرما دیا اور ان حضرات نے احادیث کے ذخیرے کو من و عن جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسی طریقے سے آج ہمارے پاس اور ہمارے سامنے یہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے جس کو حدیث طویل مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ نے تفصیلی باتیں اور تب اس کی تفاصیل سنی ہیں کہ اسوہ حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے. آدمی کسی درزی کے پاس کوئی کپڑا لے کر جاتا ہے, بھائی ہمارے اس کپڑے میں سے ہمارا ایک سوٹ سی دیجیے, ہمارا ایک کرتا ایک پاجامہ سی دیجیے. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ یہ بتلا دے کہ ایسا اتنا نیچا ہونا چاہیے اور ایسا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور اس کا ناپ وہ دے دے. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا جو اچھا اور عمدہ سوٹ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے, جو کپڑے پہننے کے اس کے پاس موجود ہے, صحیح وہ لے جا کر اس کو دے دیتا ہے. بھائی یہ نمونے کے طور پر ہم تم کو دے رہے ہیں, ہم جو کپڑا تم کو دے کر جا رہے ہیں اس میں سے ہمارا سوٹ بالکل اسی طریقے سے سینا جس طریقے سے یہ ہم تم کو سوٹ دے کر جا رہے ہیں. یہ نمونہ ہم تم کو بتلا رہے ہیں اور ایسا ہم کو سلوانا ہے. اب اگر وہ درزی کپڑا سی دے اور سینے کے بعد یہ کپڑا سلوانے والا اس نمونے سے ملا کر دیکھے, اگر وہ بعین ہی ایسا ہی ہوگا تب تو اس کا جی خوش ہوگا اور یہ سلوانے والا اور کپڑا درزی کو دینے والا آدمی بہت خوش ہوگا اور چاہے گا کہ جتنا میں نے اس سے اجرت طے کی تھی اس سے زیادہ اجرت اس کو دے دوں. لیکن اگر اس درزی نے اس نمونے کے خلاف وہ کپڑا سیا اور اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی, آستین چھوٹی کر دی یا لمبائی میں کچھ کم کر دیا یا چوڑائی میں کچھ زیادہ کر دیا, تو محترم بزرگ اور دوستو وہ اس کو اجرت کو کیا دے گا بلکہ اس سے الٹا تاوان کا مطالبہ کرتا ہے. بس اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتلائے, قرآن پاک ہم کو عطا فرمایا اور اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے. مومن کیسا ہونا چاہیے, بندوں کی کیسی شان ہونی چاہیے, ہم نے انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, تمام طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیے. اور پھر یہ تو قولی بات تھی, پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہمیں ایسی زندگی چاہیے, ان کے مطابق ہمیں صورت چاہیے, ان کے مطابق ہمیں سیرت چاہیے, ان کے مطابق ہمیں لباس چاہیے, ان کے مطابق ہمیں بدن سے نکلنے والے اعمال چاہیے. اگر ہم کسی کے باپ ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کیا کرتے تھے, ہمیں ایسے معاملات چاہیے. اگر آپ اولاد ہیں تو باپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے, اپنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ ہونا چاہیے, غیروں کے ساتھ کس طرح معاملہ ہونا چاہیے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما نہیں ہے, لیکن آپ کی پوری زندگی 23 سالہ زندگی جو بعثت کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی, اور اس سے پہلی زندگی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ پوری کی پوری حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کتابوں کے اندر جمع فرما دی. ایک غیر مسلم نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے میں اور آپ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, بہت تھوڑا سا فرق ہے. آپ بھی
آج اسی کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، ہم اس کو رام کہہ کر پکارتے ہیں. آج اس کو آپ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ہم مندر کے اندر جاتے ہیں. تو عام میں اور ہمارے میں صرف نام کا فرق ہے اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے میں اور تمہارے میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں ایک شخصیت ایسی ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہم ان کے طرز پر کریں گے اور ان کے مطابق ہم کریں گے تو وہ مقبول ہوگا. اور تمہارے یہاں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے مطابق تم عمل کر کے دکھلا سکو. تو محترم بزرگ اور دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہماری صورت کیسی ہونی چاہیے اور ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہونے چاہیے، غیروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. یہ سب کا سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے اور آپ کی زندگی من نوعاً کتابوں کے اندر موجود ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیات غیر واضحہ کی وضاحت کے لیے احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی تلاوت اور حدیث کو ایسے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. ایک ایک حدیث کے اوپر ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے اس کی تحقیق میں کتنا جافشانی کی ہے اور کتنی اس کے اوپر محنتیں کوششیں کی ہے، وہ اس وقت پتا چلے گا جب ہم محدثین کے حالات کو پڑھیں گے. ایک ذرا سے لفظ کے فرق سے مہینوں کا صبر برداشت کیا ہے محدثین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، اور وہ حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سند متصل کے ساتھ ہمارے پاس وہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں اور یہی حدیث کی صحیح کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ دورے کے اندر اور مدارس کے اندر ان کو پڑھایا جاتا ہے. حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب مدد العانی تو فرمایا کرتے ہیں کہ جتنا آدمی کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر اتنی ہی برکت عطا فرمائیں گے. اور اس کے اوپر بہت سے قصے بھی سناتے ہیں. اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق